فرمایا ثم قست قلوبکم، یہ جو سختی ہے اسے قلب کی سختی بیان فرمایا، اور قلب وہ مقام ہے کہ جہاں کیفیات کا گھر ہے، یہ جو ماننا ہے، اس ماننے کا اظہار تو زبان کر رہی ہے، آواز سے ہو رہا ہے، لیکن اس ماننے کی حقیقت جب ڈھونڈیں گے تو بات قلب پر چلی جائے گی۔ کہیں انکار ہے، رد ہے، تو زبان اس کا رد کر رہی ہے، آپ آواز سن سکتے ہیں، آپ بات اس کی زبان کی کر سکتے ہیں، اس کے منہ کی کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ تاثرات یا وہ عکس قلب کا ہے جو اس کی آواز سے آپ سن رہے ہیں، آپ سماعت کر رہے ہیں۔ تو فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد تمہارے پتھر ہو گئے۔ فرمایا فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اس سے بھی سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی سخت ہو گئے۔ تو اللہ کریم کی مخلوق ہے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ چرند پرند، اسی طرح پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت میں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے باہر مضافات میں جاتے تھے، شجر و حجر درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، اور کلام ذاتی بیان فرماتا ہے کہ ہر ایک کی اپنی زبان ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہم اسے سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، سن سکیں یا نہ سن سکیں۔ اور اللہ کی شان ہے کہ کہیں ایسا اللہ کا ذکر نصیب ہو، اس کے گرد و پیش یہ جسے ہم بے زبان سمجھیں، بے جان سمجھیں، اللہ کی مخلوق ہے، اس ذاکر کے ساتھ اس ذکر میں اس درجے کی شریک ہو جائے کہ جب تک ذکر رہے وہ ایسے بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا، کہاں تک جاتا ہے یہ اللہ بہتر۔ تو کیفیات قلبی وہ شعبہ ہے معزز خواتین و حضرات، اس میں اس بات کی بڑی واضح سمجھ آتی ہے۔ تو اللہ کریم اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے، یہ کیفیت اور حال نصیب ہو کہ یہ بات سمجھ آئے کہ شجر و حجر کا فخر ہے اس کی ذات کو یاد کرنا، ہر شے کی حیات اس میں مضمر ہے کہ اس کا ذکر کرے، اور اس نے تمہیں اپنے ذکر کے لیے پیدا فرمایا، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، نوازا تمہیں کلام ذاتی سے انبیاء اور رسول مبعوث فرمایا، کتنا بڑا احسان فرمایا۔ اب اس سارے احسان کے بدلے میں کون کیا کر رہا ہے، کسی کو کسی کہنے کی ضرورت نہیں، مجھے معلوم ہے میں کہاں کھڑا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ اسی طرح معزز خواتین و حضرات، آپ کو بھی خوب معلوم ہوگا کہنا اور کرنا کہاں کتنا فرق ہے۔ اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ باریکیاں آج ہمیں سمجھ آئیں، اور ان کمزوریوں کو کسی نجات بھی نصیب ہو، بچنے کی توفیق بھی نصیب ہو، اور جو گزر چکا اس کی معافی جو ہے وہ اللہ کے حضور مانگنے کا جو ہے وہ موقع نصیب ہو۔